بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ سعودی عرب پر ڈرون حملے، یمن میں جوابی فضائی کارروائی شروع۔ مشرق وسطی میں حالات ایک بار پھر خطرناک رخ اختیار کرتے دکھائی دے رہی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق سعودی عرب پر ڈرون اور میزائل حملوں کی خبریں سامنے آئی ہیں، جس کے بعد سعودی فضائیہ نے یمن میں حوثی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ یہ کارروائیاں ایسے وقت میں ہو رہی ہیں جب خطے میں پہلے ہی شدید کشیدگی پائی جا رہی ہے۔ سعودی عرب کے مشرقی علاقوں میں دھماکوں کی اطلاعات بھی گردش کر رہی ہیں، تاہم تمام دعووں کی آزاد تصدیق ابھی تک نہیں ہو سکی۔ ایران اور سعودی عرب سے متعلق مختلف میڈیا رپورٹس نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ عراق نے بھی اپنی سرزمین کے استعمال کے الزامات کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ خطے میں بڑھتی ہوئی یہ کشیدگی عالمی توجہ کا مرکز بن چکی ہے۔ امریکہ اور ایران مذاکرات ایک بار پھر تعطل کا شکار۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری سفارتی کوششوں کو ایک بڑا دھچکا لگ گیا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کے مطابق تہران نے امریکی تجاویز کو مسترد کر دیا ہے اور انہیں غیر مناسب مطالبات قرار دیے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق مذاکرات تیسرے فریق کی ثالثی میں ہو رہے تھے، لیکن کسی حتمی نتیجے تک نہ پہنچ سکے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ وہ دباؤ کے تحت کوئی معاہدہ قبول نہیں کریں گے۔ دوسری جانب واشنگٹن کی جانب سے ایران پر سخت بیانات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق مذاکرات کا ماحول پہلے ہی کافی کشیدہ تھا۔ اس پیش رفت نے خطے میں سیاسی بے یقینی کو مزید بڑھا دیا۔ اب دنیا کی نظریں اس بات پر مرکوز ہیں کہ آیا دونوں ممالک دوبارہ بات چیت کی میز پر آتے ہیں یا نہیں۔ امن ہرمز پر ایران کا سخت موقف، عالمی خدشات میں اضافہ۔ امن ہرمز ایک بار پھر عالمی سیاست کا اہم ترین مرکز بنتی جا رہی ہے۔ ایرانی حکام نے واضح کیا ہے کہ اس حساس بحری راستے سے متعلق ان کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ایران کا کہنا ہے کہ قومی مفادات کے خلاف کسی بھی تجویز کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ امن ہرمز دنیا کی توانائی سپلائی کے لیے نہایت اہم گزرگاہ سمجھی جاتی ہے۔ اس معاملے پر عمان کے ذریعے بھی بات چیت کی خبریں سامنے آئیں، لیکن کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ عالمی منڈیوں میں اس صورتحال پر تشویش پائی جا رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر کشیدگی میں مزید اضافہ ہوتا ہے تو تیل کی قیمتیں متاثر ہو سکتی ہیں۔ خطے کی سلامتی اور عالمی تجارت دونوں اس وقت غیر یقینی کی کیفیت کا شکار ہیں۔ بحیرہ احمر میں خطرے کی گھنٹی، آئل ٹینکر نے راستہ بدل لیا۔ بحیرہ احمر اور باب المندب کے علاقے سے تشویشناک صورتحال موصول ہو رہی ہیں۔ بعض آئل ٹینکرز نے سیکیورٹی خدشات کے باعث اپنا راستہ تبدیل کر لیا۔ اطلاعات ہیں کہ حوثی گروپس کی جانب سے بحری جہازوں کو دوبارہ نشانہ بنانے کی کوششوں کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس صورتحال نے عالمی شپنگ کمپنیوں کو بھی محتاط کر دیا ہے۔ مصر سے متعلق بعض رپورٹس میں کہا جا رہا ہے کہ کچھ جہاز واپس موڑ دیے گئے، تاہم تفصیلات ابھی سامنے آ رہی ہیں۔ بحیرہ احمر عالمی تجارت کے لیے ایک نہایت اہم سمندری راستہ ہے۔ اگر یہ کشیدگی برقرار رہی تو عالمی سپلائی چین متاثر ہو سکتی ہے۔ آنے والے دن اس بحران کے لیے انتہائی اہم سمجھے جا رہے ہیں۔ پاکستان یمن جنگ کا حصہ نہیں، کشیدگی کم کرنے کی کوششیں جاری۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبروں کے برعکس پاکستان یمن میں جاری فضائی کارروائیوں کا حصہ نہیں ہے۔ پاکستانی موقف کے مطابق اسلام آباد خطے میں کشیدگی کم کرنے اور سفارتی حل کی حمایت کر رہا ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان نے ماضی میں بھی یمن جنگ میں براہ راست شامل نہ ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ موجودہ صورتحال میں بھی پاکستان مذاکرات اور امن کی کوششوں پر زور دے رہا ہے۔ بعض حلقوں کی جانب سے پاکستان کے کردار سے متعلق آرائیاں کی جا رہی تھیں، جنہیں سرکاری سطح پر درست قرار نہیں دیا گیا۔ ماہرین کے مطابق پاکستان اس وقت توازن برقرار رکھنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث پاکستان بھی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ ایرانی بحری جہاز پر حملہ، یوکرین کے اعتراف کے بعد دنیا میں ہلچل۔ مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال نے ایک نیا اور خطرناک موڑ اختیار کر لیا۔ اطلاعات کے مطابق یوکرین نے امریکی بحری جہاز پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے، جس پر ایران نے سخت رد عمل دیتے ہوئے جوابی کارروائی کا اعلان کیا ہے۔ اس واقعے کے بعد عالمی سفارتی حلقوں میں تشویش بڑھ گئی ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان ہنگامی رابطے بھی شروع ہو چکے ہیں، جبکہ آئندہ 48 گھنٹوں کو انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ پیش رفت خطے کے امن کے لیے نئے خطرات پیدا کر سکتی ہے۔ عالمی طاقتیں صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ آنے والے دنوں میں مزید اہم
فیصلوں کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ روس اور ایران کی ہنگامی ملاقات، بڑے فیصلوں کی تیاری۔ ایرانی بحری جہاز پر حملے کے بعد روس اور ایران کے درمیان اعلیٰ سطح کا ہنگامی رابطہ قائم ہو گیا۔ اطلاعات کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ایرانی حکام کو اہم اجلاس کے لیے طلب کر لیا۔ اس ملاقات میں خطے کی سیکیورٹی، یوکرین کی صورتحال اور آئندہ مشترکہ حکمت عملی پر غور کیا جائے گا۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ اجلاس موجودہ بحران میں اہم موڑ ثابت ہو سکتے ہیں۔ عالمی مبصرین اس ملاقات کو غیر معمولی اہمیت دے رہے ہیں۔ اگر دونوں ممالک نے مشترکہ فیصلے کیے تو اس کے اثرات عالمی سیاست پر بھی مرتب ہو سکتے ہیں۔ دنیا بھر کی نظریں اب ماسکو میں ہونے والے سب سے اہم اجلاس پر مرکوز ہیں۔ امریکہ ایران مذاکرات بھی تحت الکشکار، ڈونلڈ ٹرمپ کی نئی دھمکیاں۔ ایک طرف سفارتی کوششیں جاری ہیں تو دوسری جانب سخت بیانات نے ماحول مزید کشیدہ بنا دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے ایک بار پھر امریکی تجاویز مسترد کرتے ہوئے انہیں ناقابل قبول قرار دے دیا۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو پہلے سے زیادہ سخت کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اس بیان کے بعد خطے میں نئی بے چینی پیدا ہو گئی۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کا فقدان مذاکرات کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ عالمی برادری کشیدگی کم کرنے کی اپیل کر رہی ہے، تاہم فی الحال کسی مثبت پیش رفت کے آثار دکھائی نہیں دے رہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ایرانی بحری طاقت کی تعریف کر دی۔ نئی جنگی حکمت عملی پر بحث۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ایران کی تیز رفتار بحری کشتیوں پر مشتمل موسکیٹو فلیٹ کی تعریف کرتے ہوئے اسے جدید جنگی حکمت عملی قرار دیا ہے۔ روسی میڈیا کے مطابق پوٹن کا کہنا ہے کہ چھوٹی مگر تیز رفتار کشتیاں جدید ہتھیاروں کے ساتھ بڑی بحری طاقتوں کے لیے بھی چیلنج بن سکتی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق ایران کے پاس ایسی ہزاروں تیز رفتار کشتیاں موجود ہیں جو ساحلی علاقوں میں مؤثر انداز میں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ دفاعی ماہرین اس حکمت عملی کو غیر روایتی جنگ کا اہم حصہ قرار دے رہے ہیں۔ روس کی جانب سے اس تعریف کو دونوں ممالک کے بڑھتے ہوئے دفاعی تعاون سے بھی جوڑا جا رہا ہے۔ اس پیش رفت نے مغربی ممالک کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی ہے۔ آبِ ہرمز پر نئی تجویز، عمان نے مشترکہ انتظام کا فارمولہ پیش کر دیا۔ آبِ ہرمز کے حوالے سے ایک نئی سفارتی تجویز سامنے آئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق عمان نے اس اہم بحری گزرگاہ کے انتظام کے لیے مشترکہ علاقائی نظام قائم کرنے کی تجویز دی ہے۔ اس منصوبے کے تحت بحری آمد و رفت سے رضاکارانہ فیس وصول کر کے جہاز رانی، ریسکیو آپریشنز اور سمندری تحفظ کے اخراجات پورے کیے جا سکتے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس تجویز کو خطے کے بعد ممالک کی حمایت بھی حاصل ہے۔ اگر یہ منصوبہ کامیاب رہتا ہے تو آبِ ہرمز کے تنازع میں ایک نئی پیش رفت سامنے آ سکتی ہے، تاہم اس پر بھی مشاورت جاری ہے اور کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ دنیا کی نظریں اس اہم سفارتی پیش رفت پر مرکوز ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے وار روم میں گریٹر اسرائیل کے منصوبے پر بات چیت۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ایک بار پھر امریکہ پہنچ گئے ہیں۔ وہ وائٹ ہاؤس کے وار روم میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ اس اہم میٹنگ میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور گریٹر اسرائیل کے منصوبے پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ نیتن یاہو کا یہ پرانا خواب اب عملی شکل دینے کی تیاری میں ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں بڑے فیصلے سامنے آ سکتے ہیں۔ خطے کی سیاسی صورتحال اب مزید گرم ہونے والی ہے۔ ایران پر تیسرا حملہ قریب، نیتن یاہو نے خطرناک منصوبہ ظاہر کر دیا۔ نیتن یاہو نے چینل 14 کے انٹرویو میں واضح طور پر کہا ہے کہ ایران پر تیسرا حملہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ پہلے دو حملے 27 فروری اور 7 جولائی کو ہو چکے ہیں۔ تیسرا حملہ انتہائی خطرناک ہوگا اور اس کا مقصد گریٹر اسرائیل کی سرحدیں حاصل کرنا ہے۔ اسرائیل اب شام، لبنان اور غزہ میں اپنی موجودگی بڑھا رہا ہے۔ پورا خطہ آگ کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ اگلے چند ہفتے فیصلہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ اسرائیل نے متحدہ عرب امارات اور شام میں قدم جما لیے۔ اسرائیل نے متحدہ عرب امارات میں اپنی کمپنی اور فوجی موجودگی قائم کر لی۔ شام میں بھی وہ روز بروز اپنے قبضے والے علاقے بڑھا رہا ہے۔ اب وہاں مقامی حکومت بنانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ غزہ اور فلسطین کا بڑا حصہ پہلے ہی کنٹرول میں ہے۔ لبنان اور شام کے مزید حصے لینے کا ارادہ واضح ہے۔ کوئی ملک اسے روکنے کی پوزیشن میں نہیں۔ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ اب عملی طور پر شروع ہو چکا ہے۔
لندن میں 40 ممالک کی میٹنگ، ایران کے خلاف مشترکہ حکمت عملی۔ اگست کے پہلے ہفتے میں لندن میں ایک اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ اس میں تقریباً 40 ممالک شرکت کریں گے، جن میں بھارت، کینیڈا، فرانس، جرمنی اور یورپی ممالک بھی شامل ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے بیشتر ممالک بھی اس میں موجود رہیں گے۔ مقصد ایران کے خلاف مشترکہ حکمت عملی بنانا ہے۔ ایک طرف یوکرین اور دوسری طرف امریکہ ایران کو دباؤ میں رکھے گا۔ اسرائیل اسے دونوں طرف سے کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ ایران کو یوکرین کی جنگ میں الجھانے کی سازش، آبنائے ہرمز پر توجہ ضروری۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ ایران کو بحیرہ کیسپیئن اور یوکرین کی جنگ میں الجھانا چاہتے ہیں۔ ایرانی جہاز پر حملہ اسی منصوبے کا حصہ تھا۔ ماہرین مشورہ دے رہے ہیں کہ ایران کو یوکرین کی طرف نہیں جانا چاہیے، روس خود جواب دے سکتا ہے۔ ایران کو پوری توجہ آبنائے ہرمز پر مرکوز رکھنی چاہیے۔ اگر وہاں کمزوری دکھائی گئی تو صورتحال خطرناک ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔